الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ سنا کافروں اور ان کے سرداروں کے احوال سے کہ انہوں نے یہ کہا یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا، نہ یہ ہماری ہر بات میں فرما برداری کرتے، نہ ہم کو یہ سردار مانتے، نہ ہم میں یہ تکبر اور غرور پیدا ہوتا۔ یہ سردار جو تھے
جن کو اپنے اپنے وقتوں میں کر و فر تن تنا بڑا غرور تھا، لوگوں کو زبردستی اپنے پیچھے چلاتے تھے، قیامت کے دن یہ کام نہیں ہے۔ ایمان والے، متقی مومن، ان کی پیروی کرو گے تو وہ کام آئیں گے۔ گمراہ نہ یہاں آپ کو فائدہ پہنچائیں گے نہ وہاں فائدہ پہنچائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کہیں گے کہ یہ تو اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے، اپنی خوشی سے ہوئے، ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ہم نے نہیں کیا، یہ خود ہوئے۔ کیا مطلب کہ یہ دنیا میں رہ کر اللہ کے راستے سے ہٹانے والے، سیدھی راہ سے دور کرنے والے، اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کروانے والے، غلط راستوں پر چلانے والے، یہ لوگ کیا تھے؟ میں اس کی آپ کو کچھ جھلک بتا چکا۔ قیامت کے دن بہانے تراشیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، مگر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، تو وہ ان کی نہیں سنیں گے اور دیکھیں گے عذاب۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت پاتے، راہ پاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کو میں بتا چکا۔ اب ایک مسئلہ میں نے پہلے بیان کرنا ہے، دھیان سے سن لیں۔ کسی کو محض پکارنا، آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہیں، رشتہ کا نام پکارتے ہیں یا کوئی اور، او میاں، او بھائی، اے فلانے، اس طرح آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ کسی کو صرف پکارنا یا بلانا، اگرچہ مدد کے لیے ہو یا کسی اور، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ مسئلہ بتا رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالی حکم نہ دیتا کہ پکارو ان کو، بلاؤ ان کو۔ اللہ تعالی کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا،
عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، مستعان حقیقی مددگار سمجھ کر پکارنا وہ جائز نہیں ہے۔ یہ ذہن میں، اگر صرف پکارنا ہی شرک قرار دے دیا جائے تو کوئی بچے گا؟ آپ سب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ماں باپ بچوں کو پکار رہے ہیں، بچے ماں باپ کو پکار رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، بہن بھائی، آقا ملازم پکار رہے ہیں۔ تو اگر صرف پکارنے کو شرک کہا جائے تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہاں، انما الاعمال بالنیات، کس نیت سے پکار رہے ہیں، کیا سمجھ کے پکار رہے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر پکاریں گے تو گنجائش نہیں، اور پیارا سمجھ کے پکاریں گے، محبوب سمجھ کر پکاریں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں نے آپ کو کہا کسی کو بھلے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، آپ صرف پکار رہے ہیں، اے بھائی مجھے فلاں چیز دینا۔ آپ کے ہاں ایک انجینئر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہیلپر ہوتا ہے، ہیلپر کہتے ہی مددگار کو، بھائی فلانا انسٹرومنٹ جو ان کے ٹولز ہوتے ہیں، آلے، یہ دینا یہ دینا یہ دینا۔ مستری ہوتا ہے، اس کے ساتھ مزدور ہوتا ہے۔ تو محض اس طرح پکارنا ہرگز شرک نہیں۔ ہاں، اس کو معبود سمجھیں، خود سے مدد کرنے والا سمجھیں، یا اللہ کا شریک ٹھہرائیں تو پھر گنجائش نہیں۔ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا رسول پکارتے ہیں، اولیاء صحابہ کو یا علی یا غوث کہتے ہیں، لوگ اس پر فتوے لگاتے ہیں۔ تو صرف ندا کرنا، صرف اونچی کہیے گا، ندا کرنا، پکارنا، بلانا، میں آپ کو مسئلہ سمجھا چکا۔ اگر صرف اسی کو شرک کہو گے تو تمہاری اپنی کتابیں بھری ہوئی ہیں، مدد کے لیے بھی پکارا ہے۔ ویسے بھی علماء دیوبند اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب، مہاجر مکی، وہ مکہ ہجرت کر گئے تھے، ان کو اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں۔ مانتے ہیں یا نہیں یہ ان کا حال ان کے عمل سے ظاہر ہوگا۔ وہ پیر صاحب بار بار نبی پاک کو پکار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ مشکل کشا بھی کہہ رہے ہیں، پکار بھی رہے، فریاد بھی کر رہے ہیں، یا بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر ان پر بھی فتوے لگاؤ۔ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ نہ کیجیے۔ مجھے اور آپ کو فتویٰ لگا کر شرک کا مرتکب ٹھہرانے والے، مشرک کہنے والے خود کیا کر رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی جو ان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، ان کی کتاب اٹھاؤ نشر الطیب، اس میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی،
اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میری دستگیری کیجئے۔ خذ بیدی، دست کہتے ہیں بازو کو، گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، خذ عربی میں پکڑنے کو، بیدی میرا ہاتھ پکڑیے یعنی میری مدد کیجئے۔ تو تھانوی صاحب ہندوستان میں بیٹھ کے نبی پاک کو پکار رہے ہیں، یا بھی کہہ رہے ہیں، مدد بھی مانگ رہے ہیں کہ مشکل پریشانی میں آپ ہی ہے میرا سہارا، تو حضور کو پکار رہے ہیں، ان پر فتویٰ لگاؤ۔ اہل حدیث کہلانے والے جناب نواب صدیق حسن خان بھوپالی پکار رہے ہیں، ابن قیم مدد، قاضی شوکاں مدد۔ تو پھر فتوے صرف ہمارے لیے کیوں رکھے ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو یاد رہے، صرف پکارنا، بھلے وہ مدد کے لیے ہو، صرف پکارنا اس میں کچھ شرک نہیں۔ ہاں، معبود سمجھ کے پکارے، اللہ کا شریک سمجھ کے پکارے کہ یہ خود سے مددگار ہے، ایسا سمجھ کے پکارے تو اس کی گنجائش نہیں۔ دور و نزدیک، مرد آباد، یہ ساری باتیں خود بخود حل ہو گئی، یہ ہیر پھیر ہے کہ زندہ کو پکار لو، مردہ کو نہ پکارو، قریب سے پکار لو، دور سے نہ پکارو۔ میں نے آپ کے سامنے مثال رکھ دی۔ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان والوں کو یا کہہ کے پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے؟ تو پھر مردہ کو پکارنے کا حکم کدھر گیا؟ فتویٰ کدھر گیا؟ تو یہ آپ لوگوں کو بہکانے والے، اس طرح کی باتیں کرنے والے، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ سن لی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایمانیات یعنی ایمان کی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کون سی بات کروں گا تو ایمان سے نکل جاؤں گا، کون سا کام کروں گا تو ایمان سے نکل جاؤں گا، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ مگر میں اور آپ سیکھتے نہیں۔ جتنا کانوں میں پڑ گیا وہ بھی اندر اتار لیں تو بڑی بات ہے، ورنہ سن کے انسنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پکارنے کے حوالے سے حدیثوں میں، آیتوں میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ صرف اسی بات پر تقریر کرنی ہو تو میں پورا اسی پر ہی ٹائم لگا دوں۔ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ حق پڑھ لیجئے گا، اس میں یہ پورا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اللہ فرماتا ہے اذن فی الناس، لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ 5,500 سال پہلے کی تقریباً بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے الناس، تمام انسانوں کو، اس وقت دنیا میں کتنے ملک تھے، کہاں کہاں انسان تھے، اللہ فرما رہا پکارو، بلاؤ لوگوں کو حج کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم کے سامنے اس وقت ٹوٹل کتنے آدمی ہوں گے؟ قریب جتنے ہوں گے، گھروں میں ہوں گے، عورتیں ہوں گی۔ مکہ مکرمہ کی آبادی کو یوں تو نہیں تھی نا کہ 10 گھر جڑے ہوئے تھے اور فاصلے پہ کوئی نہیں تھا، گاؤں بھی تھے، آگے مضافات تھے، دنیا بھر کے۔ یا اللہ تیرا حکم ہے تمام انسانوں کو پکاروں، میرے سامنے تو 500 بندہ نہیں ہے، سب کو کیسے؟ تو رب کی طرف سے کیا جواب ملا؟ آواز تم لگاؤ، پہنچائیں گے ہم۔ انہوں نے پکارا، جتنے سامنے تھے، جتنے گھروں میں تھے، دوسرے ملکوں میں تھے، ماؤں کے پیٹ میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، عالم ارواح میں تھے، سب نے سنا، سب نے سنا۔ فضائل حج، ان کی کتاب فضائل اعمال میں، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، مخالفوں نے بھی اس کو نقل کیا۔ اور جس نے وہ آواز سن کر لبیک کہا وہی حج کو جائے گا۔ تو سب نے سنا یا نہیں سنا؟ اونچی گئی ہے، سنا۔ تو یہ کہہ رہے دور سے نہ پکارو،
تو حضرت ابراہیم کو اللہ حکم دے رہا، پکارو تمام انسانوں کو، سارے ان کے سامنے نہیں تھے۔